اکثر ہم اپنے ارد گرد سنتے ہیں کہ بچے ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں، پر یہ عکس کبھی کبھی خوبصورتی کی جگہ ایک دردناک شکل لے لیتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی شخص کی کہانی کا ذکر کریں گے جس کا نام فیصل ہے۔ اگر ہم اس کی کہانی کو دیکھیں تو اس کے ماں باپ بچپن سے لے کر جوانی تک صرف لڑتے ہوئے نظر آئے اس کے سامنے، اور کہیں نہ کہیں اس کو یہ یقین ہوتا چلا گیا کہ اس کے ماں باپ کی لڑائی کی وجہ وہ ہے یا اس کے بہن بھائی۔ کبھی ان کی پڑھائی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا، کبھی ان کے رویوں کو، کبھی ان کی دوستی کو، اور اسی کشمکش میں جب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کیا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دی۔ اور ایسے ہی ایک دن وہ جب میرے پاس آئے سیشن کے لیے تو میرے سامنے ایک 28 سال کا شخص مانو ایسے جیسے 8 سال کا بچہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، اس کی لرزتی زبان اور اس کے الفاظ جیسے کہ وہ بول ہی نہیں پا رہا ہو، اور بہت وقت لگا ان کو اپنی سچائی بیان کرتے ہوئے۔ یہاں تک سمجھ آیا کہ ان کی زندگی میں وہ جہاں جہاں گئے ان کے اندر خود اعتمادی ختم ہوتی چلی گئی، اور مرد کو لے کے اس دنیا میں ڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ان کو لگا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے وہ زیادتی کا شکار ہوں گے، اور ایسا ہوا ان کے ساتھ۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا، ان کی خود اعتمادی پر ہنسنے لگے، ان سے کوئی دوستی نہیں لگاتا تھا، اور آہستہ آہستہ ان کے دوستوں نے ان کا استعمال کرنا شروع کر دیا، کبھی پیسے کے لیے، کبھی گھر کے لیے، تو اور کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جسمانی تعلق بنانے کے لیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آج تک وہ اپنے آپ کو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اور کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں یا میرے ماں باپ یا یہ دنیا۔ اور جب ہم نے اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے فادر کا جو ایک ڈر تھا ان کے اندر بچپن سے لے کر اب تک، ان کے ارد گرد جو بھی مرد رہا، کوئی بھی میل فگر، وہ ایک خوفناک سا امیج تھا ان کے ارد گرد جس سے وہ ڈرتے چلے گئے۔ اور جب وہ ڈر بڑھتا چلا گیا تو ان کو لگا کہ میں ایک بہت کمزور انسان ہوں، اور میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے پاس بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو میں روک سکوں، مجھ پہ ہنستے ہوئے چہروں کو میں چپ کروا سکوں، اور کہیں نہ کہیں میں اپنے لیے الفاظ اٹھا سکوں اور کہوں کہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں وہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ سب غلط ہے، اور میں ایک اچھی زندگی ڈیزرو کرتا ہوں۔ اسی کشمکش میں وہ اپنے آپ کو ریلیجیسلی اسٹرانگ کرتے چلے گئے، اور پھر ایک وقت آیا تھرو آؤٹ دا تھیراپی اینڈ سیشنز ان کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ ان کی ماں باپ کی لڑائی کی وجہ وہ نہیں ہے، ان کے بہن بھائیوں کا جو فیوچر اور پڑھائی خراب ہوئی ہے اس کی وجہ وہ نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے بہن بھائیوں نے بھی ان سے تعلق ختم کر دیا، ان کے پیرنٹس صرف ان سے فائنینشلی ایک ریلیشن شپ رکھتے ہیں آج بھی، بٹ کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ میں کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں، اور جو میری زندگی خراب ہوئی ہے اس کے لیے بھی میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت میں نادان تھا، پر اب میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں کسی بھی سن کے اگینسٹ، کسی بھی غلط حرکت کے اگینسٹ، کسی بھی پرابلم کے اگینسٹ میں اپنے لیے سٹینڈ لے سکتا ہوں۔ اور جب انہوں نے یہ سیکھا اور سمجھا تو ان کو اپنے اندر ایک خود اعتمادی نظر آئی، اور وہ ایک کرن نظر آئی زندگی جینے کی۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں آج بھی ایسا مرد جو کمزور ہے اور جس پہ ہم ہنس دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتے، یا لیٹس سے وہ لڑ نہیں پاتے، آپ اکثر دیکھیں گے ایسے، اگر روڈ پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کوئی ایک ایسا شخص جو نظریں نیچے کر کے کھڑا ہوا ہے، جو اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پا رہا، اس پہ اکثر لوگ ہنس دیتے ہیں، ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے، بٹ کوئی نہیں سمجھتا کہ ان کی زندگی میں ان پہ کس قسم کا ستم ہوا ہے اور وہ کس چیز سے گزرے ہیں۔ اور اکثر اگر ہم دیکھیں ہمیشہ آل ٹوگیدر چائلڈہڈ پہ بات آتی ہے، ماں باپ کے رویے پہ بات آتی ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا تھا، ان کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کی اپ برنگنگ میں بہت بڑا رول ہوتا ہے پیرنٹس کا۔ اور یہی چیز ہم سمجھنے سے لیٹس سے قائل ہیں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمیں اوبے کرنا چاہیے، اور وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو سب کچھ دیا ہے فائنینشلی تو ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی بھی پرابلم پہ بات نہیں کرتا ہے کہ بچہ پڑھ کیوں نہیں پا رہا ہے، اپنے آپ کو ایکسپریس کیوں نہیں کر پا رہا ہے۔ اور پھر اسی وقت جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جب بڑا ہو گیا ہے اور کمانا شروع ہو گیا ہے، یہ ہم سے تعلق کیوں نہیں قائم کر پا رہا ہے، یہ ہماری بات کیوں نہیں سنتا ہے، اور یہ ہمیں فائنینشلی پرووائڈ کیوں نہیں کر پا رہا ہے، یہ اپنے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیتا ہے، اور اس کے اندر اتنی جرأت کیوں نہیں ہے کہ کوئی آ کر اس کو کوئی کچھ بھی کہہ دے اور یہ چپ رہ جاتا ہے۔
حالانکہ اگر ہم غور سے اس چیز کو دیکھیں تو اس ساری چیز کا ذمہ دار صرف اور صرف اس کے پیرنٹس تھے۔ آج بے شک فیصل ایک بہت اچھی جگہ پہ ہے، مینٹلی سٹیبل ہے، پر جب بھی اس سے شادی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر وہی ٹراما ریکال ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہی سوال کرتا ہے کہ ماں باپ کی لڑائی کا ذمہ دار صرف بچے ہی کیوں ہیں، اور ماں باپ کی وجہ سے ہمیشہ بچوں کو ہی سفر کیوں کرنا پڑتا ہے، اور کیوں اس کی زندگی میں اتنے خوفناک ٹرنز آئے کہ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پایا، اور کیوں وہ آج بھی تنہا اور اکیلا ہے۔